أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 17، 18 اور آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کے بڑے سخت رویے کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر کہا کرتے تھے، کذاب، جھوٹا کہا کرتے تھے، اور یہاں تک انہوں نے کہا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا کہ وحی تم پر کیوں آئی ہے، ہم سرداروں پر وحی کیوں نہیں نازل کی گئی، ہم سرداروں پر وحی کیوں نہیں اتاری گئی۔ یہاں تک انہوں نے ہتک آمیز رویہ اختیار کیا، اور اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ جہاں اس قسم کے رویے کو بیان کیا جاتا ہے، پھر وہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایسی آیات ضرور بیان فرمائی جاتی ہیں جس میں صبر کی تلقین ہو، جس میں سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا کوئی واقعہ ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہو جائے۔ اسی لیے یہاں اللہ پاک نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، یہ مشرکین مکہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا جو بھی رویہ ہے، اصبر، آپ نے صبر کرنا ہے۔ نہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا حرف نکلے جو آپ کی شایان شان نہ ہو، اور نہ ہی آپ کے اعضاء سے، آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جو آپ کی شایان شان نہ ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اصبر، بس صبر کیجئے، ان کے رویے پر صبر کیجئے، ان کی مخالفت پر صبر کیجئے، ان کے جو گفتگو کا انداز ہے اس پر آپ صبر کیجئے، آپ نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ اواب، اور وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے بندے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ داود علیہ السلام یہ والد محترم ہیں، سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد روئے زمین پر کسی کو ایسی بادشاہت دی گئی، کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ یہ جو بادشاہت داود اور سلیمان باپ بیٹے کو دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ نے ایک لفظ فرمایا ہے انہو اواب، کہ داود بہت زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ نماز
جو اللہ جل شانہ کو جو پسند تھی سب نمازوں سے زیادہ پسند، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ان کی نماز کا کیا طریقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے ابتدائی حصے میں وہ سو جایا کرتے تھے، آدھی رات تک وہ سوتے تھے، جب آدھی رات گزر جاتی تھی پھر وہ اٹھتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور رات کا جب آخری حصہ رہ جاتا تھا تو پھر نماز کو موقوف کر دیا کرتے تھے، پھر وہ سو جایا کرتے تھے۔ یعنی سو کر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ ہماری شریعت میں بھی یہی ہے کہ تہجد کا، یوں تو اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھنا چاہے تو تہجد کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ سو جائے، سونے کے بعد پھر اٹھے، گرم نرم بستر چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ اپنے رب کی حضور کھڑا ہو، وہ نماز اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور آپ کا روزہ سب سے زیادہ پسند تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یہ اللہ کی ذات کو بہت زیادہ پسند۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ کیسی بادشاہت، کیسی سلطنت! اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو حکم دے دیا، پہاڑوں کو ہم نے مسخر کر دیا، معہو کہ جب جب داؤد زبور پڑھیں گے، جب جب داؤد اللہ کا ذکر کریں گے، تم نے بھی داؤد کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ کسے حکم دیا گیا؟ پہاڑوں کو، یسبحنا بالعشی والاشراق، اور صرف پہاڑوں کو نہیں، والطیر محشورا، اڑنے والے پرندوں پر بھی ہم نے آپ کے حکم کو نافذ کر دیا، اڑنے والے پرندے بھی ہم نے آپ کے ماتحت کر دیے، اور ہم نے انہیں کہہ دیا کل لہو اواب، جب جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں گے تم نے اپنی پرواز کو روکنا ہے، روک کر داؤد کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جانا ہے اور اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ بالعشی والاشراق، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور یہ کہا جاتا ہے لحن داودی۔ لحن داودی کیا ہے؟ لحن داودی حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے کا انداز اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور آپ زبور اس طرح پڑھا کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے وہ نیچے آ جایا کرتے تھے، چلتے ہوئے درندے وہ رک جایا کرتے تھے، دوڑنے والے ہر چیز جانور وہ رک جایا کرتا تھا، اور داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی ہوئی زبور کو وہ سنا کرتا تھا۔ اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا، اور یہ داؤد وہ پیغمبر جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا۔ کیسے نرم بنا دیا؟ کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں دیا کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے اسے موڑ دیا کرتے تھے، جو چیز چاہتے تھے اس سے بنا دیا کرتے تھے، جو اوزار چاہتے تھے، جو برتن چاہتے تھے وہ بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں یہ معجزہ رکھا کہ لوہا جب آپ کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ نرم ہو جاتا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور پہاڑوں کا مسخر ہو جانا، پرندوں کا مسخر ہو جانا، یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ اور اللہ پاک کی مہربانی، جسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَ، ہم نے آپ کی سلطنت اور آپ کی قوت کو بڑا استحکام بخشا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو اپنی ذاتی محافظ فوج تھی اس کی تعداد تقریباً 4000، جو صرف داؤد علیہ السلام کی حفاظت پر معمور تھی۔ اور آپ جس جگہ پر رہتے تھے، جس شہر میں، جس علاقے میں 33,000 فوج صرف اس جگہ کی حفاظت کیا کرتی تھی جہاں آپ رہا کرتے تھے۔ اور یہ 33,000 وہ فوج ہے کہ جس کی آج باری آئی ہے،
پھر 1 سال تک اس کی باری نہیں آیا کرتی تھی۔ ایسا لشکر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ایسی فوج اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ روئے زمین پر شاید ہی کسی کو اللہ نے ایسا لشکر اور ایسی فوج عطا فرمائی ہوگی۔ وشددنا ملکا، ہم نے آپ کی سلطنت کو بڑا مضبوط بنایا۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے آپ کو حکمت، ہم نے آپ کو دانائی عطا فرمائی، قوت فیصلہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ وفصل الخطاب، اور بڑے بڑے مشکل فیصلے آپ منٹوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا مجرم آپ کے سامنے آتا تھا، آپ اس کے ساتھ بھی عدل اور انصاف والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے داؤد کو سکھائی ہیں، یہ سلطنت ہم نے داؤد کو دی ہے۔ پہاڑوں کو مسخر ہم نے کیا ہے، پرندوں کو مسخر ہم نے کیا ہے۔ اے ہمارے حبیب، دیکھو داؤد علیہ السلام پر ہم نے کتنی مہربانیاں کی، آگے سلیمان پر ہم نے کتنی مہربانیاں کی۔ آپ جب جب پریشان ہوا کریں، جب جب آپ کو تکلیف ہوا کرے، جب جب مشرکین مکہ کے رویے آپ کے سامنے آیا کریں، آپ یہ آیات پڑھا کریں، آپ اپنے ان بھائیوں کو یاد کیا کریں، آپ اپنے ان نبیوں کو یاد کیا کریں، ان پر اتری ہوئی آیات کو آپ پڑھا کریں۔ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ کی ایذا رسائیاں وہ آپ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكًا، ہم نے آپ کی سلطنت کو استحکام بخشا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور قوت فیصلہ، کہ آپ جو بھی فیصلہ کیا کرتے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آپ حضرات نے تقاریر میں سنا ہوگا کہ جب کوئی تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے تو خطبے کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں اما بعد۔ ہم جو جمعے میں جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں اما بعد۔ یہ اما بعد کا لفظ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا، اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کو ایسی حکمت کی باتیں عطا فرمائیں جو آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی ہیں۔ اور یہ اما بعد کا لفظ آج ہر تقریر کرنے والے کی زبان پر ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اما بعد اس کا معنی کہ حمد و صلات کے بعد اب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اما بعد، پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے اللہ جل شانہ کی تعریف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور اس کے بعد پھر خطیب کہتا ہے اما بعد۔ اما بعد، تو یہ اما بعد کا لفظ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے موجد وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اور یہ ایسے زبردست، یہ باپ بیٹا ایسے زبردست پیغمبر اور نبی کہ اللہ نے ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی۔ باپ کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا، پرندوں کو مسخر کر دیا گیا، اور بیٹے سلیمان کے لیے تو ایسی زبردست سلطنت کہ چیونٹی اگر رینگتے ہوئے بھی گفتگو کر رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور دنیا جہان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی قوت سے باہر ہو، جنات آپ کے تابع۔ اور میں نے ایک دفعہ ہدہد کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، یہ پرندے تک آپ کے تابع، ہر چیز اللہ نے آپ کے تابع کر دی۔ انشاءاللہ اس صورت میں بھی اگلی آیات میں یہ چیزیں آئیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔